ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، صرف دل بہلانے کے لیے تو ہم یہاں جمع نہیں ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم انشاءاللہ دوسرا حصہ شروع کریں گے اپنی گفتگو کا. ہمارے بچے ہماری ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لے آئے ہو، قوا انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی ہم خود کو بچائیں، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو. کس سے بچاؤ؟ نارا آگ سے. تو گویا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو آگ سے بچائیں، اس کا بندوبست کریں. لیکن یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے. اور جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے تو اس کو قبول کرنا پڑتا ہے، ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو ادا کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، جاننا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. تو بچوں کی تربیت بھی ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو سیکھے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ خود بخود نہیں آ جاتی. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چڑیا کو اپنے بچے کو خود پالنا آ جاتا ہے، وہ تو اس کو بہت پالنا بھی نہیں پڑتا، وہ بچہ خود ہی کھانے اور پھر آہستہ آہستہ اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے. اسی طرح باقی جانور بھی بہت سی اپنی ذمہ داری خود اٹھا لیتے ہیں. لیکن انسان کا بچہ پیدائش کے بعد ایک عرصے تک اپنے والدین کی محبت اور شفقت اور ان کی تربیت کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو مسلمان پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں، ان کی پرورش کس طرز پر کر رہے ہیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے کیسے نمائندے ثابت ہوں گے ہماری زندگی میں بھی، لیکن خصوصی طور پر ہمارے مرنے کے بعد، کیونکہ ہمارے بچے ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. الامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ریسپانسبل ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو گویا ہمارے دین اور ایمان کے بعد ہم سے کیا پوچھا جائے گا کہ ہمارے بچے کس دین پر تھے، انہوں نے کیا کیا. یہ جو آتا نا کہ والرجل راع فی اہلہ، کہ مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے، ذمہ دار ہے، وہو مسئول، اور اس سے سوال کیا جائے گا، یعنی مرد سے بھی سوال کیا جائے گا، شوہر سے یعنی باپ سے، بچوں کے باپ سے سوال کیا جائے گا اس کی اولاد کے بارے میں. اور صرف باپ سے نہیں، والمرأۃ، عورت بھی راعیۃ، ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر میں، ومسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب عورت شوہر کے گھر میں، تو گھر میں صرف سامان اور فرنیچر ہی تو نہیں ہوتا، گھر تو گھر والوں سے ہوتا ہے. اگر گھر میں بچے نہیں تو وہ گھر صرف فرنیچر یا اس کی اچھی بلڈنگ جو ہے وہ تو خالی جگہ تو مکان کہلاتی، گھر تو جب ہی کہلاتی کہ جب اس میں گھر والے ہوتے ہیں. تو عورت ذمہ دار ہے گھر والوں کی، مراد اس سے کیا ہے؟ بچوں کی. یعنی باپ بھی ذمہ دار ہے، لیکن عورت کا الگ سے ذکر کر کے اسے بھی ذمہ داری یاد کرائی گئی.
اب یہ ذمہ داری کیا ہے؟ کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ ان کی ضروریات کی ذمہ داری، ان کے اخلاق کی ذمہ داری، ان کی تعلیم کی ذمہ داری، اور ان کے دین اور ان کی آخرت کی ذمہ داری. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسترع الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت او كثرت الا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة اقام فيهم امر الله تبارك وتعالى ام اداعه حتى يسأله عن اهل بيته خاصة. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو رعیت کا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، ذمہ دار بناتا ہے، جس بھی کسی شخص کو کسی کا ذمہ دار بناتا ہے، کم ہے یا زیادہ، ایک بچہ یا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعایا کے متعلق قیامت کے دن باز پرس کرے گا، پوچھے گا، کوسچن کرے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی خصوصیت کے ساتھ پوچھے گا، یعنی خاص طور پر اس کے بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کے حقوق کو قائم کیا یا ان کو ضائع کر دیا. یعنی پیرنٹس نے بچوں کے حقوق ان کو دیے یا نہیں دیے. عام طور پر پیرنٹس ہوتے ہوئے ہم سب کو یہ بہت ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق، اور ہم ہمیشہ بچوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے تم پر بہت احسان ہے، لہٰذا ہمارا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، تم ہمیں رسپیکٹ بھی دو، ہماری کیئر کرو، ہمارا خیال رکھو. ہم بہت کچھ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ہم سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنے حقوق خود نہیں مانگ سکتے یا اس کا سوال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والا اور ان کے بہاف پر پوچھنے والا کہ ان کے حقوق کا کیا کیا گیا. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، مجھے کون کیا کہنے والا ہے. مثلا بیوی سے تو بعض اوقات شوہر پھر بھی پوچھتا ہے، لیکن مرد حضرات بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچوں کی ساری ذمہ داری صرف عورت پہ ڈال دیتے اور پھر کسی کے آگے بھی رسپانسبل نہیں ہوتے، کسی کے آگے بھی جواب دہ نہیں ہوتے. ان کے خیال میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہے صرف کما کے لا دینا، مال و دولت فراہم کرنا، زندگی کی ساری عیش و عشرت، ساری لگژریز جو ہیں بس صرف وہ فراہم کر دینا. تو صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ ان کے اچھے کھانے، اچھی اسکولنگ، اچھی جاب، اچھی جگہ شادی کی ذمہ دار ہیں، نہیں، اس سے آگے بھی ذمہ داری ہے، اور وہ ان کے اخلاق اور تربیت، کردار اور ان کی آخرت کی کامیابی، کہ وہ جنت میں جانے والے بن رہے ہیں یا جہنم میں جانے والے. کیونکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اور ان کو بھی آگ سے بچاؤ. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ باپ کے علاوہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، پھر ماں کے علاوہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی ایک جو مسلمان حکومت ہوتی ہے وہ بھی بچوں کی نگرانی کرتی ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا کہ آج تک دنیا میں چلا آ رہا ہے. وہ اپنی مملکت میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھتے تھے اور پھر حکومت کی طرف سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک میں جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بچوں کے پیدا ہونے کی ذمہ داری صرف ماں باپ کو نہیں دیتے بلکہ وہ خود بھی اس میں شیئر ڈالتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا، ان کے دودھ کا، ان کے بیسک نیسیسٹیز جو ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. اور پھر تعلیم کا، اسی لیے جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے عام طور پر وہ بالکل فری ہوتی ہے. یہ سارا حصہ ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کا. آپ اس وقت دیکھیں کہ بہت سے نان مسلم گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کا خیال رکھتی ہیں اور وہاں پر بچوں کے حقوق کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر ماں باپ بھی صحیح ٹیک کیئر نہ کر رہے ہوں تو اسٹیٹ انٹرفیئر کرتی ہے اور بچوں کو لے لیتی ہے ان کے اپنے اصل ماں باپ سے کہ تم نہیں خیال رکھ سکتے تو دے دو ان کو ہمیں. اور پھر ان کو وہ فوسٹر پیرنٹس اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں ڈالتے ہیں کہ وہ ان بچوں کے سارے حقوق کا خیال رکھیں.
اس میں آپ دیکھیے کہ مقدام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی جتنا خود کوئی اپنا خیال کر سکتا ہے، اپنا فائدہ سوچ سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ ان کے لیے کیئر کرنے والا ہوں، اس سے بھی زیادہ ان کا خیر خواہ ہوں، کیونکہ آپ سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے. جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر جائے ان کی پرورش میرے ذمہ ہے. یعنی آپ اپنے بچوں کے علاوہ باقی سب کی بھی ذمہ داری لے رہے ہیں ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ. اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے ورثاء کا ہوگا، یعنی مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، لیکن قرض آپ ادا کرتے اور اگر بچے چھوٹے ہوتے تو ان کی بھی ذمہ داری لیتے. وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، اور آج سب بچے جو ہے اپنے والدین کے ساتھ خوشی خوشی جا رہے ہیں اور میرا خیال کرنے والا کوئی نہیں. تو آپ نے اسے کہا کہ آج سے تم میرے بچے ہو، میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری امی ہے. اور پھر حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھا اور کئی 100 یتیم بچے ان کی گود میں ہوتے تھے. گود سے مراد لیب میں نہیں بلکہ وہ ان کی پرورش کرتی تھی. آج ہم سوشل ویلفیئر کی بہت باتیں کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی غریبوں یتیموں کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعلیم کے کام کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یتیم بچوں کو اپنی نگرانی میں لیا، ان کی تربیت کی اور ان کا خیال رکھا. تو بچے سب کے بچے ہوتے ہیں، یعنی ہر بچہ ہمارا بچہ ہے. اس کے والدین اگر اس کی کیئر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بیمار ہیں یا علم نہیں دے سکتے یا کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو پھر باقی قریب ترین رشتہ داروں، نیبرز، دوست احباب، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اوور آل سب کی دیکھ بھال کریں. اس میں جو مساجد کے ائمہ ہیں، جو ریلیجس لیڈرز ہیں، ایون جو پولیٹیشنز ہیں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ معصوم بچوں کی اٹھان، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی ضروریات، ان کی دوا، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کا خیال رکھیں. اب دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہر سیکنڈ میں دنیا میں 6 بچے مرتے ہیں. اگرچہ 24 پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو 6 مرتے ہیں، کیوں مرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کی صحیح خوراک کا انتظام نہیں، وہ کئی بیماریاں لے کے پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. اب اگر ماں باپ جو ہے وہ 8 پیشنٹس ہیں تو بچے تو بیماری لے کے پیدا ہوں گے. اسی طرح اگر ماں باپ جو ہے وہ اسموکرز ہیں، اسموک کرتے ہیں، تو بچے جو ہے وہ کئی ڈسیبلٹیز لیے ہوئے پیدا ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر ماں باپ کے اندر اور کچھ خرابیاں ہیں تو وہ بھی آگے جینز میں یا نسلوں میں بعض اوقات ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ بچوں کی تربیت باپ کی، ماں کی، اسٹیٹ کی ذمہ داری تو ہے، لیکن امت مسلمہ کے ہر فرد کی ایک طرح ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ صرف اپنے بچوں کو نہیں بلکہ سب بچوں کا خیال رکھے. اوور آل مسلمان معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کمزوروں کے حقوق، کیونکہ بچے کمزور ہوتے ہیں نا، اپنے حقوق کی خود لڑائی نہیں لڑ سکتے. جو بڑے ہوتے ہیں وہ تو اپنے رائٹس کے لیے خود بہت کچھ کرتے ہیں، خود چینا چپٹی کر لیتے ہیں، خود مقابلہ کر لیتے ہیں. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے حقوق کی ذمہ داری سب پر آ پڑتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ چاہے علم بہت عام نہیں تھا، لیکن یہ جو ایک اخلاق کی جو فضا تھی معاشرے کے اندر، اس کی وجہ سے لوگ صرف اپنے بچوں کو نہیں، اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ لیتے تو اپنے محلے کے بچوں کے لیے، اپنے آس پاس کے بچوں کے لیے بھی ساتھ کچھ لیتے تھے. کیونکہ بچے تو بچے ہیں، اگر وہ کسی ایک کے پاس کوئی چیز دیکھیں گے تو دوسرا جو ہے وہ بھی اس کی خواہش کرے گا، پھر اپنے ماں باپ کو ستائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر تم میں سے کوئی پھل خریدے تو اس کو چاہیے کہ وہ چھپا کر گھر لے جائے تاکہ پڑوسی کا بچہ نہ دیکھے. یعنی اگر اتنا خرید سکتا ہے کہ سب کو دے سکے تو ضرور کرے، لیکن اگر وہ سب کے لیے نہیں کر سکتا اور صرف اس کے پاس اتنا ہے کہ اپنے ہی بچے کو دے سکے تو پھر اس کو اوپنلی اسے نہیں کھانا چاہیے، صرف اپنے بچے کو دے کے بھیج نہیں دینا چاہیے.
تاکہ باقی بچوں کے دل میں حسرت نہ آئے. تو بچے کی تربیت کی ذمہ داری پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اور پھر اگر مل کر سب ایک دوسرے کے بچے کی خیر خواہی کرتے ہیں تو اس سے بچے زیادہ بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں. لیکن آج کل عام طور پر رواج کیا ہے کہ ہر شخص صرف خود اپنے بچے کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے, کسی اور کی نہیں. یا پھر وہ کیا چاہتا ہے کہ میں ساری خیر اور ساری بھلائی صرف اپنے بچوں کے لیے کر دوں. یعنی یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ کسی اور کے ساتھ بھی خیر کرنی. اچھا, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ مثلاً بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسکولوں کا ماحول بہت خراب ہے, اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہوم اسکولنگ کرنی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے ہوم اسکولنگ کریں, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو پڑھی لکھی دیندار سمجھدار مائیں ہیں وہ اپنے 2 بچوں کو تو لے کے گھر بیٹھ گئی اور باقی سارے بچے فراموش کر دیے. اب جب یہ 2 بچے بڑے ہوں گے تو الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا وہ اسی معاشرے کے اندر ان کو کل نہیں چھوڑنا؟ کیا اسی سمندر کے اندر ہمارے بچے نہیں جائیں گے؟ اگر ہم نے باقی بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ رکھا, ان کے اخلاق کی ذمہ داری نہ لی, تو ہمارے بچے جب ان بچوں کے ساتھ ملیں جلیں گے تو جن چیزوں سے آپ نے ان کو روک روک کر رکھا ہوا ہے وہ اچانک جب اس سے ایکسپوز ہوں گے تو انہی میں جا کے جمپ لگائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے بنے تو پھر صرف اپنے بچوں کی فکر نہ کریں, سب کے بچوں کی فکر لیں. صرف اپنے بچوں کی خیر خواہی کا ہی کام نہ کریں, اس بات کا بھی درد آپ کے دل میں ہو کہ دوسروں کے بچوں پہ کیا بیت رہی ہے. اگر میرے بچے دین سیکھ رہے ہیں تو کیا دوسروں کے بچے بھی سیکھ رہے ہیں؟ اگر میرے بچے کھا رہے ہیں تو کیا ہمارے بہن بھائیوں کے بچوں کو بھی کھانا نصیب ہے؟ اگر میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیا میں کچھ کر سکتی ہوں کہ میرے ان بہن بھائیوں یا رشتے داروں کے بچوں کی میں کچھ مدد کر دوں کہ جو اپنی اعلیٰ تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے؟ تو اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں تو ہمیں سب کی خیر سوچنی ہوگی. پھر اسی طرح سوتیلے بچے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں انبن ہو جاتی اور طلاق ہو جاتی ہے, یا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور یتیم بچے رہ جاتے ہیں. بہت سے لوگ اس لڑکی میں تو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں لیکن اس کے بچوں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. اور اگر کسی وجہ سے اس عورت سے شادی کر بھی لی جائے, کسی طلاق یافتہ یا بیوہ عورت سے جس کے ساتھ کوئی ایک آدھ بچہ بھی ہو, تو اس ماں کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ خبردار جو تم اپنے بچے کا نام بھی لو یا اس کو یاد بھی کرو یا اس کے ساتھ کوئی بھلائی بھی کرو. میں پرسنلی ایسے کیسز کو جانتی ہوں کہ جن میں ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا گیا, حالانکہ مائیں ٹیک کیئر کر سکتی تھی اور بچوں کے ساتھ. اب کیا ہوا, قطع رحمی ہوئی. یعنی ایک عورت اگر جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے اور بچہ چھوٹا ہے, 1 ہے یا 2 ہے, تو 2 صورتیں. ایک یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچوں سے الگ ہو جائے, دوسری یہ ہے کہ وہ مرد جو شادی کر رہا ہے وہ اپنے دل میں کچھ وسعت لائے اور وہ ان بچوں کو یتیم بچے سمجھ کر ان کی پرورش کی ذمہ داری لے. اس بارے میں جو اجر اور ثواب بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب میں بہترین گھر وہ ہے, سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پلتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو, اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا سنت چھوڑی؟ حضرت انس سے روایت ہے, عن انس قال لما حضرت ابا سلمة الوفاة قالت ام سلمة الى من تكلني فقال اللهم انك لام سلمة خير من ابي سلمة فلما توفي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انی کبیرۃ السن قال انا اکبر منک سنا والعیال علی اللہ ورسولہ واما الغیرۃ فارجو اللہ ان یذھبها فتزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس سے مروی ہے کہ جب ابو سلمہ کی وفات کا وقت آیا تو ام سلمہ کہنے لگی کہ آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ شوہر فوت ہو رہا ہے, ام سلمہ کے بچے چھوٹے ہیں
کہتی ہیں کہ تم تو جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کرتے ہو، مجھے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا، ابو سلمہ کہتے ہیں، اے اللہ، ام سلمہ کے لیے ابو سلمہ سے بہتر تو ہی ہے، تو اس کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست توکل ہے، اور وہی نہیں کہتے کہ دیکھو اچھا تم مجھے یاد کرتی رہنا اور میرے نام پہ جی لینا، اور یا فلاں تمہارا خیال رکھے گا۔ کہا کہ اے اللہ، تو مجھ سے بہتر کفالت کرنے والا ہے ام سلمہ کی، میری وائف کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ام سلمہ کے لیے تو ابو سلمہ سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا، میں بڑی عمر کی عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے بڑا ہوں۔ ام سلمہ نے کہا، میں اس لیے نکاح نہیں کر سکتی کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ فرمایا، بچے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں تمہارے بچوں کی ذمہ داری میں لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں، یعنی آپ کی اور وائفز بھی ہیں تو میرے اندر ایک جیلسی ہے۔ کہا، رہی غیرت اور یہ جیلسی کی کیفیت تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو دور کر دے گا، تم ایکسپٹ کر لو گی ان کو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا۔ تو اس واقعے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے یتیم بچوں اور بیوہ کی ذمہ داری قبول کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ٹرینڈ ہے، کسی کا بیوہ ہو جانا نعوذ باللہ اس کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے، اور کسی یتیم کی پرورش یا کفالت صرف اس لیے نہیں کی جاتی کیا پتا ہم سے کوئی زیادتی ہو جائے تو بہتر ہے ہم نہ ہی چھوئیں اس کو، نہ ہی اس کا خیال رکھیں۔ دیکھیے انسان اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، لیکن باقی تو اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں لوگوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، ہم کتنی بھی احتیاط کریں ہم کسی کا دل دکھانے سے رہ نہیں پاتے، ہم کتنی بھی کوشش کریں ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ حسن نیت، حسن ظن اور کوشش۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا ذمہ لے لیتا ہے۔